صلی اللہ علیہ وسلم. اہل اسٹیج بھی، طلبا بھی، بزرگ بھی، سب لوگ مل کے ایک بار پڑھیں میرے ساتھ، کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم. آئی نسیم کوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئی نسیم کوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کھنچنے لگا دل سوئے محمد صلی اللہ علیہ. کھنچنے لگا دل سوئے محمد صلی اللہ علیہ. سب کے رخ ہیں سوئے کعبہ، روئے کعبہ سوئے محمد. سب کے رخ ہیں سوئے کعبہ، روئے کعبہ سوئے محمد. کعبے کا کعبہ کوئے محمد صلی اللہ علیہ. کعبے کا کعبہ کعبے کا کعبہ کوئے محمد صلی اللہ. اب کعبے کا کعبہ تو کم پڑھے لکھے لوگ جن کا تعلق عشق سے نہیں ہے، یہ عشق والے ہی سمجھیں گے. وہ سوچنے لگتے ہیں کہ کعبہ تو روئے زمین پہ سب سے اہم ہے، اللہ کا گھر ہے. اور حضرت بیدر نے فرمایا کہ کعبے کا کعبہ، تو یہ حضرت بیدر کی زبان ہے لیکن عاشق کی زبان ہے. سرکار اعلیٰ حضرت نے بھی اس مفہوم کو ٹچ کیا. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، سبحان اللہ بولیے. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، شہنشاہ کا روزہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. جشن غوث الورا کانفرنس. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. تو یہ عاشق کی زبان ہے. سب کے رخ ہیں سوئے کعبہ، کیا کہنے، روئے کعبہ سوئے محمد. کعبے کا کعبہ کوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کعبے کا کعبہ کوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بھینی بھینی خوشبو لہکی، واہ 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 واہ. بیدم دل کی دنیا مہکی. سبحان اللہ. بھینی بھینی خوشبو لہکی، بیدم دل کی دنیا مہکی. کھل گئے جب گیسوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نعرہ تکبیر. کھل گئے جب نعرہ رسالت، نعرہ رسالت.
جشن غوث الورا کانفرنس کلام بیدم شاہ وارسی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب اعلیٰ حضرت کے دو شعر سماعت کر لیں، اسی میں تقریر ختم ہو جائے گی، لیکن یہ بھی آپ بھی میرے ساتھ اس کو بھی پڑھیں گے۔ سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی۔ جانتے ہیں اور لوگ شاعری کرنے والے تو بہت لوگ ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت کا کمال یہ ہے کہ کوئی بھی شعر پورے دیوان ہدایت بخشش آپ کھنگار ڈالیں گے تو کوئی بھی اعلیٰ حضرت کا شعر اگر ملے گا تو کلام ربانی کی ترجمانی کرتا ہوا ملے گا۔ سبحان اللہ۔ حق کے اس سے کوئی شعر اعلیٰ حضرت نہیں فرماتے، بے شک۔ اور سوائے نعت کے اعلیٰ حضرت نے کچھ کہا بھی نہیں۔ بہت لوگوں نے کوشش کیا، کچھ یہ کہہ دیجیے، کچھ وہ کہہ دیجیے۔ ایک بار لوگوں نے کہا سرکار نان پارا کا نواب بہت سی پیسہ روپیہ دے رہا ہے، اگر کچھ شعر کہہ دیں آپ تو اعلیٰ حضرت کی پوری ایک نعت کہی، لیکن مقتے میں کیا فرمایا؟ کر مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، کر مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پالے نا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ جشن غوث الورا کانفرنس کلام اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب سب سے اولا والا ہمارا نبی، قرآن کا ترجمہ ہے۔ الحمدللہ اسٹیج پہ بہت سارے ذمہ دار لوگ ہیں، یقیناً علی جناب الحاج مقبول خان صاحب اللہ ان کو طریق رحمت فرمائے، قبر میں رحمت و نور کی جھماجھم بارش فرمائے، کہ ان کی محبت اور ان کے صاحبزادگان کی بے پناہ غوث اعظم سے عقیدت و محبت ہے کہ اتنے لوگ جمع ہیں۔ اب حضرت قاری صاحب ہیں، مسجد غوث الورا کے امام، خطیب و امام قاری مشتاق خان صاحب، ان سے پوچھئے تو یہ بتائیں گے کہ مولانا ریاض صاحب نے جو کہا کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، اور یہ بھی کہا کہ قرآن کا ترجمہ، تو دلیل یہ دیں گے آپ کو۔ رب قرآن کریم کے تیسرے سپارے میں ارشاد فرماتا ہے تلک الرسل، یہ رسولان گرامی کی جماعت ہے، 1,24,000 انبیاء و رسول ہیں، اور سب آپس میں برابر نہیں ہیں۔ فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض رسول کو بعض رسول پہ فضیلت دی ہے۔ منہم من کلم اللہ، انہی میں اللہ سے کلام کرنے والے موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں۔ ورفع بعضهم درجات، لیکن اے محمد الرسول اللہ، آپ کی ذات کو ان تمام رسولان گرامی پہ درجوں بلند کیا ہے۔ سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی۔ اب کتنے بلند سرکار کے رتبے کو رب نے کتنا بلند کیا؟ تمام مسلمین پہ تمام مومنین درجوں بلند ہیں، بے شک، اور تمام مومنین پہ اولیاء کاملین درجوں بلند ہیں، اور سارے ولی بھی آپس میں برابر نہیں ہیں۔ قطب، ابدال، غوث اعظم سب پہ درجوں بلند ہیں، اور غوث اعظم پہ صحابہ کرام درجوں بلند ہیں، اور سارے صحابی بھی آپس میں برابر نہیں ہیں۔
بلکہ سارے صحابیوں پہ عشرہ مبشرہ، وہ 10 صحابی جن کی بشارت جنت کی نبی نے دنیا ہی میں دے دی، وہ سارے صحابیوں پہ درج و بلند ہیں، اور وہ 10 بھی آپس میں برابر نہیں، ان پہ خلفائے راشدین 4 خلیفہ درج و بلند ہیں، سبحان اللہ، اور وہ 4 بھی آپس میں برابر نہیں، اللہ اللہ اللہ، ان 4 میں صدیق اکبر درج و بلند، بے شک حق ہے، مرتبہ حضرت صدیق کا ہے یہ سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سے۔ سوا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سرکار صدیق اکبر کتنے بلند ہیں، مکے سے لے کے مدینے تک جتنے لمحات گزرے آپ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا ہر لمحہ سرکار کے ساتھ گزرا، گھر میں، پہاڑ میں، رستے میں، جنگ میں، امن میں، اور آج بھی سرکار کے ساتھ گنبد خضرا میں لیٹے ہوئے۔ تو صدیق اکبر سارے صحابہ پہ درج و بلند، اور صدیق اکبر پہ تمام رسولان گرامی درج و بلند، اور تمام رسولوں پہ محمد الرسول اللہ درج و بلند۔ سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی۔ سرکار کی بارگاہ میں ایک بار جبریل امین آیا، اللہ کے حبیب نے پوچھا ہے جبریل تیری عمر کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ عمر تو معلوم نہیں ہے، لیکن ایک ستارہ عرش اعظم پہ طلوع ہوتا تھا 70,000 برس کے بعد ایک مرتبہ، میں نے اسے دیکھا ہے 72,000 مرتبہ۔ نبی مسکرائے، ارشاد فرمائے اے جبریل، جس ستارے کو 70,000 برس کے بعد چمکتا ہوا ایک بار دیکھا تو نے 72,000 مرتبہ، وہ میرا ہی نور تھا۔ سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی۔ سرکار کی بارگاہ میں جبریل امین آئے، سرکار نے پوچھا اے جبریل، تم تو مجھ سے پہلے اور بھی انبیاء کی بارگاہ میں آتے جاتے رہے، یہ بتاؤ میری طرح کسی کو دیکھا؟ سرکار نے جبریل امین سے پوچھا بہت سارے نبیوں کی بارگاہ میں تم آتے جاتے رہے ہو، بتاؤ میری طرح کسی کو دیکھا؟ تو فارسی کے شاعر نے کہا فاقہ گردیدہ ہم سیر بتاں برزیدہ ہم بسیار خوباں دیدہ ہم، لیکن تو چیزیں دیگری نہیں سمجھے آپ حضرات، لیکن اسی کو اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ دریائے نعمت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی نے صلاحا جبریل امین سے کہا، سرکار نے پوچھا ہے جبریل میری طرح کسی کو دیکھا؟ تو جبریل کا جواب سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، یہی بول سدرا والے یا رسول اللہ، یہی بولے سدرا والے چمن جہاں کے تھالے، یہی بول سدرا والے چمن جہاں کے تھالے، سبھی ہم نے چھان ڈالے یا رسول اللہ، سبھی ہم نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک میں یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی۔ اور محشر کے میدان میں صرف ایک نیکی گھٹے گی، ایک نیکی اگر کسی کی گھٹ جائے گی تو اب وہ ایک نیکی کی تلاش میں چلے گا، پہلے ماں کے پاس، پھر باپ کے پاس، پھر دادا کے پاس، پھر دیگر اعزاء اقربا دوست احباب، ایک نیکی گھٹ گئی ہے دے دیجیے، تو ہر کوئی کا جواب جانتے ہیں کیا ہوگا؟ ارے اگر میں تمہیں دے دوں گا اور میری ایک نیکی گھٹ جائے گی تو کون دے گا؟ آگے بڑھو، کوئی نہیں دے گا۔ پھر وہ بڑھتا بڑھتا حضرت آدم علیہ السلام آپ سب کے باپ ہیں، ایک نیکی
جواب ملے گا اذهبوا الی غیری، میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ، پتہ نہیں میرا کیا ہوگا۔ آدم تا عیسیٰ سارے انبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ حاضری دے گا، لیکن ایک نیکی کوئی نہیں دے گا۔ گرتے پڑھتے لڑکھڑاتے ایک موقع پہ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ہم میدان محشر میں آپ کو کہاں ڈھونڈیں گے؟ صحابہ کرام نے پوچھا تھا یا رسول اللہ میدان محشر میں ہم کہاں آپ کو ڈھونڈیں گے؟ تو سرکار نے فرمایا ڈھونڈ لینا پل صراط پہ۔ سبحان اللہ، بولیے سبحان اللہ۔ سرکار نے کہا پل صراط پہ ڈھونڈنا، وہاں جب میری امت لڑکھڑاتی رہے گی تو میں وہاں ان پہ کرم فرماتا ملوں گا۔ سبحان اللہ، یا رسول اللہ وہاں نہ ملے تو حوض کوثر پہ دیکھ لینا، وہاں مل جاؤں گا۔ یا رسول اللہ وہاں نہیں ملاقات ہوئی تو سرکار ارشاد فرماتے ہیں میزان عمل پہ ڈھونڈ لینا، وہاں ملوں گا۔ میزان عمل پہ دیکھنا، وہاں ملوں گا۔ اب ایک نیکی گھٹے گی، آدم کا عیسیٰ سب جواب دے دیں گے، امتی نا امیدی کے عالم میں گرتا پڑتا ادھر رہے گا، تب تک آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، غریبوں کے غمگسار، نائب پروردگار احمد مختار سے ملاقات ہوگی۔ آقا ایک نیکی، سرکار کہیں گے انا لہا، ارے سب نے تجھے ٹھکرا دیا لیکن میں تمہارے لیے ہوں، آؤ تمہاری نیکیوں کی کمی میرے یہاں پوری کی جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب اعلیٰ حضرت کا مقطع سنیے، فرماتے ہیں غمزدوں کو رضا مژدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا، ہمارا نبی سب سے اولا و والا، ہمارا نبی سب سے بالا و والا، ہمارا نبی۔ اور حضرات میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ سارے لوگوں نے کیا۔ اللہ کے ولیوں پہ نہ کوئی خوف ہے، نہ غم ہے، نہ حزن ہے، نہ ملال ہے، لیکن ایک سوال یہ پیدا کیا گیا کہ آج تک تو ٹھیک ہے، بس منعقد کی گئی، اس میں نماز کا بیان ہوا، بہت اچھی بات ہے، نماز کا چرچا ہوا، بہت اچھی بات ہے، روزے کا بیان بہت اچھی بات ہے، حج و زکوٰۃ کی باتیں یہ بھی بہت اچھی بات ہے، لیکن پورا علاقہ تو اپنی جگہ ہے۔ مرجا ایک ایسا گاؤں ہے کہ یوں ہی غریب غوث اعظم کا چاند نظر آیا، اب اس کے بعد پوری لسٹ لگ گئی، پہلی تاریخ میری ہوگی، دوسری آپ کی، تیسری آپ کی، پورا گاؤں پورے مہینے صرف غوث اعظم، صرف غوث اعظم، صرف غوث اعظم۔ سبحان اللہ، بے شک۔ آخر یہ بھی کسی کہیں ثبوت ہے، کہیں کوئی دلیل ہے؟ غوث اعظم کا چرچا، غوث اعظم کی محفل، غوث اعظم کی بات، کیا اس کا کچھ فائدہ ہے؟ کہیں قرآن و حدیث میں ثابت ہے کہ یوں ہی غوث اعظم کی دیکھ پہ دیکھ چڑھائے جا رہے ہیں، بزم پہ بزم کیے جا رہے ہیں، روز غوث اعظم کا نعرہ لگائے جا رہے ہیں؟ اللہ کے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے، قرآن تو سن چکے ہیں، اللہ کے ولیوں پہ کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی حزن نہیں، کوئی ملال نہیں۔ اب سرکار کی حدیث سنیے، سرکار فرماتے ہیں سنو، عند ذکر الصالحین تتنزل الرحمہ، جہاں صالحین کی بات ہوتی ہے، جہاں اولیاء کاملین کی بات ہوتی ہے، جہاں بزرگان دین کی بات ہوتی ہے، تتنزل الرحمہ، وہاں رحمت کی برسات ہوتی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اگر غوث کی بات ہو رہی ہے تو رحمت کی برسات ہو رہی ہے، اگر خواجہ کی بات ہو رہی ہے تو رحمت کی برسات ہو رہی ہے، اگر ولی کی بات ہو رہی ہے تو رحمت کی برسات ہو رہی ہے۔ پتہ یہ چلا جب ولی کی بات سے رحمت کی برسات ہوتی ہے تو جہاں ان کی ذات ہوگی وہاں کتنی رحمت کی۔ اسی لیے دیوانے
جب چلتے ہیں روضہ غریب نواز پہ پہنچتے ہیں اور جس کو غوث اعظم بلا لیے بغداد پہنچتے ہیں تو وہ غریب نواز کی چوکھٹ پہ چوم لیتے ہیں، غریب نواز کے علاقے کے در و دیوار کو بوسہ دے لیتے ہیں، چوم لیتے ہیں۔ ایک دیوانہ کہتا ہے یہ تو پتھر کو چوم رہے ہیں، خواجہ کے روضے کو چوم رہے ہیں، لیکن سنیے جب فاروق اعظم گئے اور حجر اسود کو بوسہ دیا تو اس کو فاروق اعظم کا قول بغور سنیں، آپ نے فرمایا تھا اے حجر اسود تو ایک پتھر ہے، صرف پتھر ہے، لا یضرہ ولا ینفعہ، نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، لیکن پھر بھی میں تجھے چومتا ہوں۔ نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، پھر بھی میں تجھے چومتا ہوں، تجھے نہیں، میں سرکار کے لبھائے ناز کی نسبت کو چومتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ میں اس لیے چومتا ہوں کہ تجھے میرے سرکار نے چوم لیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گزرے تو رس در و دیوار کو چومنے لگے۔ اللہ اللہ۔ جب آپ در و دیوار کو بوسے دینے لگے تو لوگوں نے کہا کہ حضرت اتنے بڑے امام اور آپ در و دیوار کو چوم رہے ہیں، تو حضرت مالک نے فرمایا سنو، میں اس در و دیوار کے حسن کو خوبصورتی کو نہیں چوم رہا ہوں، بلکہ میں سوچتا ہوں کہ سرکار ان راہوں سے گزرے ہوں گے۔ کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پروائی چلی ہوگی، ہواؤں کے نرم و نازک جھونکے چلے ہوں گے اور سرکار کا لباس ان در و دیوار سے چھو گیا۔ کیا تو لوگوں نے کہا حضرت مالک یہ کا ضروری ہے کہ جب جب سرکار چلے ہوں تب تب باد سرسر بھی چلی ہو، جب جب سرکار چلے ہوں تب تب ہواؤں کے نرم و نازک جھونکے بھی چلے ہوں، یہ تو کوئی ضروری نہیں۔ تو حضرت مالک نے فرمایا ٹھیک ہے، مت مانو کہ سرکار چلے، ہوا چلی اور سرکار کا لباس ان در و دیوار سے چھو گیا، لیکن اتنا تو مانو گے کہ آقا ان راہوں سے گزرے ہوں گے اور سرکار نے اپنی ان آنکھوں سے ان در و دیوار کو دیکھا ہوگا جن آنکھوں سے پروردگار کو دیکھا تھا۔ اللہ 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 سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو لوگوں نے کہا ہے حضرت یہ کیا ضروری ہے کہ سرکار چلے ہوں تو دائیں بائیں بھی دیکھا ہو؟ تو حضرت مالک نے کہا کہ مت مانو، یہ بھی مت مانو، سرکار چلے، ہوا چلی، لباس چھو گیا، مت مانو سرکار چلے اور آقا نے اپنی آنکھوں سے ان در و دیوار کو دیکھا، لیکن یہ تو مانو گے کہ سرکار ان راہوں سے گزرے ہوں گے اور ان در و دیوار نے سرکار کو دیکھا۔ اللہ اللہ اللہ، کیا کہیں گے، سبحان اللہ۔ میں ان در و دیوار کو میں اس نسبت کو بوسہ دے رہا ہوں، الٹے ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ غوث اعظم کی محفل ہے اور غوث اعظم کی محفل، غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں اپنے مریدوں کو اسی طرح دیکھتا ہوں جس طرح رائی کے دانے کو ہتھیلی پہ دیکھا جاتا ہے۔ اب اعلیٰ حضرت نے فرمایا باہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، اونچے اونچوں کے۔ اور بہت مشہور واقعہ ہے غوث اعظم کی بارگاہ میں جب گائے کی طلبی ہوئی تھی تو غوث اعظم نے گائے بھیج دیا اور ان کے دروازے پہ بیٹھنے والا بہت ہی مفلوق الحال قسم کا کتا بھی پیچھے پیچھے چلا۔ اور جب شیر پہ سوار آنے والے بزرگ کے شیر نے غوث اعظم کی گائے کو خوراک بنانا چاہا تو وہ کتا، غوث اعظم کا کتا اچھل کے شیر کے گردن پہ بیٹھتا ہے اور اس کے نرخرے کو اس وقت تک بھگوڑتا رہتا ہے جب تک کہ شیر دم نہیں توڑ دیتا۔ اور یہ ادھر ادھر کی بات نہیں، جس بات کو سرکار اعلیٰ حضرت نے لکھ دیا وہ پتھر کی لکیر ہے۔ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ نعرہ تکبیر،
नारे तकबीर, नारे रिसालत। और रात ये सब बातें जब सुनते हैं कि गौस आजम की बारगाह में आने वाला चोर भी था तो वली बना दिया गया, अक्ल हैरान हो जाती है, दिलो दिमाग में बात घुसती नहीं। गौस आजम के बारगाह से एक चोर पीछे पीछे लगा जा रहा था, बहुत शानदार आप कपड़े इस्तेमाल फरमाते थे, तो ये चोर गौस आजम के दुशाले पे नजर जमाए चला जा रहा था। कब मौका मिले, कहाँ मौका मिले कि मैं इनका दुशाला खींचूं, चादर खींचूं। चोर चला जा रहा था, चलते 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 नुक्कड़ पे मौका मिला और गौस आजम की चादर लेके भागना चाहा। उसे क्या पता कि गौस आजम जितना इधर देखते हैं उतने इधर भी देखते हैं। अल्लाह सुभान अल्लाह। चादर को हाथ से पकड़ के खींच के भागना चाहा, उसी में सट गया। गौस आजम का करम हो गया। हे परवरदिगारा, ये ना देख कि हाथ किसका है, ये देख के दामन किसका पकड़ चुका है। सुभान अल्लाह। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। सुभान अल्लाह। अब की जानिब से सवाल होगा कि चोर था इतनी जल्दी वली कैसे बन गया, तो अल्लाह फरमाता है सुनो, मैं जब बंदे को अपना महबूब बंदा बना लेता हूँ, बंदे तो सभी हैं, सभी बंदे हैं, लेकिन उन बंदों में मैं जिसे महबूब बना लेता हूँ, मैं उसका हाथ हो जाता हूँ जिससे वो पकड़ा करते हैं। सुभान मैं अल्लाह। उनकी आंखें हो जाता हूँ जिससे वो देखा करते हैं। मैं उनकी जबान हो जाता हूँ जिससे वो बोला करते हैं। मैं उनके पैर हो जाता हूँ जिससे वो चला करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अल्लाह आंखें बन जाता है, अल्लाह जबान बन जाता है, अल्लाह हाथ बन जाता है, नहीं। लेकिन यहाँ भट्टी जल रही है बगल में, खाने का इंतजाम है, उसमें लोहे को डाल दीजिए और 10 मिनट के बाद निकालिए। लोहा लाल हो गया, लेकिन लोहा है, आग। अब लोहे का काम जलाना नहीं, जलाना आग का काम है। लेकिन उस लोहे को किसी आदमी के जिस्म पे रख दीजिए, पता चलेगा कि जल जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि लोहा भी आग है, लोहा है, लेकिन लोहा आग की भट्टी में तका तो आग ने अपनी थोड़ी सी ताकत उसे दे दी। आग का काम है जलाना, अब लोहा भी जला सकता है। ठीक इसी तरह इश्क इलाही की भट्टी में जो ताकतें हैं, रब अब उनकी आंखों में अपनी थोड़ी सी ताकत दे देता है, उनकी जबान में अपनी थोड़ी सी ताकत दे देता है, उनके हाथों में अपनी थोड़ी सी ताकत देता है, उनके पाए नाक में अपनी थोड़ी सी ताकत दे देता है। अब उनका आलम ये हो जाता है कि वो जिधर नजर उठा देते हैं दिलों की दुनिया बदल जाती है। जिसके लिए कुछ कह देते हैं उसका काम होता हुआ नजर आता है, जिस पे करम फरमा देते हैं उसकी दुनिया बदल जाया करती है। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलते हजारों की तकदीर देखी। तो गौस आजम की ये महफिल है। अल्लाह तबारक व तआला गौस आजम के फैज़ व बरकत से हम तमामी लोगों को माला माल फरमाए, और खुसूसियत से जिन लोगों ने गौस आजम की बरकत का एहतमाम किया है, अल्लाह उनके रिज़्क़ में कुशादगी अता फरमाए और उनके तमाम अहल व अयाल को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और साथ में हम लोग जो शरीक हुए हैं, तमाम उलमा हुफ़ाज़, सबको परवरदिगार खुसूसियत से गौस आजम के करम बेपनाह से माला माल फरमाए। बाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा जब ऑपरेशन हुआ उस वक्त मैं सोच रहा था कि मैं स्टेज पे नहीं आ पाऊंगा, लेकिन ये गौस आजम का बेपनाह करम है, कहती उनका हुक्म में नहीं है तो चलना है। अभी मेरा गुन गाना है, अभी गौस आजम का अलम और परचम लहराना है। अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दुरूद व सलाम के नज़राने पेश करने के लिए